رمضان میں بھی مسجدیں کھلی تھیں اور رمضان کے بعد بھی جو ہے مسجدیں کھلی رہیں گی. رمضان میں بھی فجر کی اذان ہوتی تھی, رمضان کے بعد بھی فجر کی اذان ہو رہی. قرآن مجید صرف رمضان کے لیے نہیں تھا بلکہ ہماری پوری زندگی کے لیے تھا. پر بھی جو ہے صحیح سے استقامت یعنی مضبوطی سے جمے ہوئے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہیں شرک کا معاملہ آتا ہے تو ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. ماں باپ کی ناراضگی, دوستوں کی ناراضگی, رشتہ داروں کی ناراضگی کہہ کر شرک کے کاموں میں شامل. رمضان تھا, مسجدیں جو الحمدللہ 3-4 صف فل ہوا کرتی تھی. رمضان ختم ہوتے ہی ایک صف مکمل. رمضان ہم سے رخصت ہوا ہے, دین ہم سے رخصت نہیں پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, زکوٰۃ ادا کرتا تھا, اچھے اچھے کام کرتا تھا, لیکن لوگوں پر کیا کرتا تھا؟ ظلم کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کیا کر دیں گے؟ اٹھا کر جو ہے ان مظلوموں میں بانٹ. اپنا جائزہ لیں کہ رمضان میں میں کیسا تھا, رمضان ختم ہونے کے بعد میں کیسا تھا. رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہماری زبان کا استعمال صحیح ہوا ہے. ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیے ہیں, ہم غیبت کرنا چھوڑ دیے ہیں, ہم چغلی کرنا چھوڑ دیے ہیں, ہم گالی دینا چھوڑ دیے. سال بھر خوش رہنا چاہتے ہیں, سال بھر آپ اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں, مزے کی یعنی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو رمضان میں جس طرح عبادتیں کرتے تھے اس طرح عبادت کر کے دیکھو. 5 وقت کے نمازی بنو, سنتوں کے پابندی بنو, نفل نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرو, نفل روزوں کا اہتمام کرو. برادران اسلام, نوجوان ساتھیوں, عزیز بچوں, پردہ نشین خواتین اسلام, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ نیک اعمال پر استقامت کے متعلق ہوگا. معزز حاضرین, ہم اور آپ الحمدللہ ایک مبارک مہینے سے جو بڑی رحمتوں, برکتوں, بخششوں کا مہینہ کا گزرتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق دی تھی کہ ہم اس مہینے میں خوب نیکیاں کیے, نمازوں کی شکل میں, روزوں کی شکل میں, تراویح کی شکل میں, قیام اللیل کی شکل میں, صدقہ و خیرات کی شکل میں, زکوٰۃ کی شکل میں, اور بھی بھلائی کے کاموں میں ہم نے اس مبارک مہینے میں زندگی گزاری. لہذا ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں عطا کیا تھا. اور شکر گزاری کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین مزید ہمیں وہ نعمتیں عطا کرے گا, جیسا کہ اللہ رب العالمین خود ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی ملی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو, تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں مزید عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یاد رکھو إِنَّ عَذَابِي رَبِّي لَشَدِيدٌ, بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا تھا. چلیے اللہ رب العالمین کا شکر تو ہم نے ادا کیا, اس شکریے کے بعد ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں, ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں, ہم اپنے آپ کو تولیں, دیکھیں کہ ہم نے جو رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھایا تھا کیا واقعی وہ فائدہ بعد کی زندگی میں نظر آ رہا ہے. جو محنتیں ہم رمضان المبارک میں کر رہے تھے کیا ویسی محنت یا اس سے تھوڑا کم محنت ہم بعد کی زندگی میں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنا جائزہ لیں, ہم سوچیں, ہم فکر کریں, اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ رمضان المبارک میں تو میں 5 وقتہ نمازی تھا, کیا واقعی بعد کے دنوں میں صحیح معنوں میں نمازی بن گیا ہوں یا نہیں بنا ہوں؟
یا صرف رمضان میں فجر کی نماز پڑھتا تھا، رمضان جیسے ہی گزر گیا میری فجر کی نماز بھی چھوٹنے لگی، کیا واقعی معنوں میں صحیح نمازی بن گیا ہوں؟ یہ جائزہ ہم اور آپ اپنا لیں۔ اگر واقعی الحمدللہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور بعد کے دنوں میں ایک ہفتہ گزر رہا ہے، آج کا مکمل دن گزرا تو انشاءاللہ ایک ہفتہ گزرے گا، آپ ایک ہفتے کی نمازوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ واقعی میں الحمدللہ پوری نماز باجماعت ادا کیا ہوں، تو یقین مانے آپ اپنے جو محاسبہ نفس کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو گئے۔ ورنہ یاد رکھیں ہم اور آپ جو ہے اگر ہماری نمازیں صحیح معنوں میں مکمل نہیں ہوئی ہے تو ہم صرف رمضانی مسلمان تھے۔ کیسے مسلمان تھے؟ صرف رمضانی مسلمان تھے، رمضان گزرتے ہی ہمارا اسلام بھی جو ہے ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں کتنے افسوس کی بات ہے، رمضان تو ہم سے رخصت ہو گیا ہے لیکن دین تو ہم سے رخصت نہیں ہوا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے ہم سے رخصت ہوا ہے لیکن شریعت کی تعلیمات تو ختم نہیں ہوئی ہے، شریعت کی تعلیمات تو وہی کی وہی ہے۔ یہ جو مبارک مہینہ تھا یہ ہماری ٹریننگ کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ کس لیے آیا تھا مبارک مہینہ؟ ٹریننگ کے لیے آیا تھا کہ آپ 5 وقتہ نمازی بنو، آپ روزے دار بنو، آپ صدقہ خیرات کرنے والے بنو، آپ صبر کرنے والے بنو، آپ شکر کرنے والے بنو۔ یہ ٹریننگ ختم کرنے کے بعد اصل جو کام ہے وہ کب ہے؟ باقی کے 11 مہینوں میں اصل وہ ٹریننگ ہے، یعنی اس ٹریننگ کا عمل کب نظر آنا چاہیے؟ باقی کے 11 مہینوں میں نظر آنا چاہیے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر ہم رمضان میں تو بڑی عبادتیں کرتے تھے لیکن رمضان گزرتے ہی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، تو یاد رکھیں امام ابن بشر حافی رحمہ اللہ یعنی کہتے ہیں بئس القوم، کیا کہتے ہیں؟ بئس القوم، وہ قوم کتنی بری ہے، وہ لوگ کتنے گئے گزرے ہیں، وہ لوگ کتنے بدقسمت ہیں، لا یعرفون اللہ حقا، کہ جو اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے، جو اللہ رب العالمین کے حق کو ادا نہیں کرتے، الا فی شہر رمضان، سوائے رمضان المبارک کے مہینے کے۔ یعنی بعض لوگ یا بعض ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں تو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ بھی بارہا جب بھی بیٹھک ہوتی ہے یا کوئی دینی مجلس قائم ہوتی ہے، کہیں کھڑے ہو کے کچھ بات کرتے رہتے ہیں تو ہماری زبان سے بارہا یہ نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے کہ بھئی کتنا مبارک مہینہ تھا، کیا خوشیاں تھی، کیا چمک دمک کی تھی، ہر یعنی اپنے آپ کو بڑا سکون محسوس ہوتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا۔ کیوں اچھا لگتا تھا؟ کبھی ہم نے سوچا کیا بھئی کیوں اچھا لگتا تھا؟ کہ رمضان میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا سکون لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے چہل پہل میں، کیوں؟ کیونکہ ہم اس مبارک مہینے میں وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے۔ کس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے وہ آیت بھی تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اصل کام اس مہینے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سال بھر خوش رہنا چاہتے ہیں، سال بھر آپ اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، مزے کی یعنی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو رمضان میں جس طرح عبادتیں کرتے تھے اس طرح عبادت کر کے دیکھو۔ 5 وقت کے نمازی بنو، سنتوں کے پابندی بنو، نفل نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرو، نفل روزوں کا اہتمام کرو، نفل صدقہ و خیرات کا اہتمام کرو۔ اب دیکھو کیسی جو ہے انشاءاللہ ہماری زندگی سکون سے کٹے گی۔ جس طرح رمضان ہمارے اور آپ کے لیے خوشیوں کا موسم تھا، یہ 11 مہینے بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ عبادت کر کے۔ کیسے کریں گے انشاءاللہ؟ عبادت کر کے۔ تو میرے بھائیوں میں بتا یہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے۔
کہ کیا واقعی میں ان برائیوں سے بچ رہا ہوں جن برائیوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. الحمدللہ ہم ان برائیوں سے رک رہے ہیں تو خوش نصیب ہیں، اور اگر ہم ان برائیوں سے رک نہیں رہے ہیں تو یقین مانے میرے بھائیوں ہم اپنے محاسبے میں ناکام اور نامراد ہیں. خود اپنا جائزہ مراد لیں. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہماری زبان کا استعمال صحیح ہوا ہے. ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیے ہیں، ہم غیبت کرنا چھوڑ دیے ہیں، ہم چغلی کرنا چھوڑ دیے ہیں، ہم گالی دینا چھوڑ دیے ہیں. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں یعنی ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو الحمدللہ ہم کامیاب ہیں، ورنہ میرے بھائیوں ناکام اور نامراد ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش کروائے ہیں یا نہیں کروائے ہیں. کروائے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ یاد رکھیں اس مبارک مہینے میں بھی ہم نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ بخشوا سکے اور بعد کے زندگی میں بھی ہمیں فکر نہیں ہو رہی ہے تو ہم سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں آئیے، پہلی چیز اللہ کا شکر ادا کرنا. دوسری چیز اپنا جائزہ لیں کہ رمضان میں میں کیسا تھا، رمضان ختم ہونے کے بعد میں کیسا بن گیا. جائزہ لیں. اسی طریقے سے تیسری چیز نیک اعمال جو کیا کرتے تھے اس کی حفاظت کرنا. بولیے، نیک اعمال جو رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے ان کی حفاظت کرنا. کیسے حفاظت؟ کہا جاتا ہے نیک کام کرنا بڑا آسان ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے. جیسے ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، صبح سحری کے وقت کھاتے تھے، سورج غروب ہونے کے بعد افطار کرتے تھے. ہم اور آپ عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ تراویح پڑھا کرتے تھے. اب آپ کہیں کسی سے چلو 1 گھنٹہ جو ہے پڑھتے ہیں تو کوئی راضی نہیں ہوگا. ہاں البتہ اس کے دل میں تھوڑا تو یہ فکر ہونی چاہیے تھی کہ رمضان میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر میں تراویح پڑھتا تھا، عام دنوں میں 10 منٹ تو تہجد پڑھوں گا، ہے کہ نہیں؟ اگر عام دنوں میں 10 منٹ تو میں تہجد کی فکر کروں. تو میرے بھائیوں نیکیوں کی حفاظت ایسی کی جاتی ہے کہ رمضان میں ہم جو اعمال کیا کر رہے تھے ان اعمال کو مسلسل کرتے رہیں. اسی طریقے سے تلاوت قرآن مجید. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ رمضان گزر کر 1 ہفتہ ہوا، آج کی مغرب میں کتنے دن ہوں گے؟ 1 ہفتہ مکمل ہوگا. اور اگر میں پوچھوں کہ قرآن مجید کتنے لوگوں نے تلاوت کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 99% ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید اٹھا کر نہیں پڑھا ہے. تو میں بس آپ کو تانا نہیں دے رہا ہوں، میں بھی اگر نہیں اٹھایا ہوں تو میں بھی اس میں شامل ہوں. لیکن الحمدللہ میں تو فجر اور مغرب کے بعد تلاوت کرتا ہوں ڈیلی، تو اگر میں بھی وہ کام نہیں کر رہا ہوں تو میں بھی اس میں شامل ہوں. یہ قرآن مجید صرف رمضان کے لیے نہیں تھا بلکہ ہماری پوری زندگی کے لیے تھا. رمضان میں تو ٹریننگ دے رہے تھے کہ بھائی آپ ایسے پڑھو، ایسے تلاوت کرو تاکہ 11 مہینے مسلسل اس پر جو ہے عمل کرتے رہیں. میرے بھائیوں نیک اعمال کی حفاظت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم رمضان سے گزر کر باہر آئے ہیں تو ہم ان نیکیوں کو برباد نہ کریں. کیا ہے؟ ان نیکیوں کو برباد نہ کریں. بربادی کی ایک شکل کیا ہے؟ اب حدیث میں آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، اتدرون ما المفلس؟ کیا پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس خلاص، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، پیسہ بھی نہیں، گھر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتدرون ما المفلس؟ کیا جانتے ہو مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. صحابہ کرام جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مفلس یعنی غریب فقیر سمجھیے، ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، ہم اسے جو ہے مفلس سمجھتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. جانتے ہو حقیقی معنوں میں مفلس کون ہے؟ جانتے ہو حقیقی معنوں میں فقیر کون ہے؟ میری امت کا وہ آدمی مفلس ہے جو کل قیامت کے دن نمازوں کو لے کر آئے گا، روزوں کو لے کر آئے گا، زکوٰۃ کو لے کر آئے گا، لیکن کیا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا. نمازیں تو بہت ہوں گی، روزے بھی بہت ہوں گے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی بہت دیا ہوگا، لیکن لوگوں کو گالی دیا ہوگا. یعنی کمزوروں پر ظلم کرتے ہوئے کیا کیا ہوگا؟ گالی دیا ہوگا. وَقَذَفَ هَٰذَا. کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوا ہوگا. وَأَكَلَ مَالِ هَٰذَا. کسی کا مال زور و زبردستی ظلمن جو ہے لیا ہوگا. وَسَفَكَ دَمٍ هَٰذَا. کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کا مردر کیا ہوا ہوگا. وَضَرَبَ هَٰذَا. کسی کو مارا ہوا ہوگا. تو یہ جو جرم ہے، گالی دینا، کسی کا مال کھانا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، خون کرنا، کسی کو مارنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَيُعْتِي هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِ. نمازوں کے بہت زیادہ جو ہے پہاڑ تھے، روزے بھی بہت سارے تھے، زکوٰۃ بھی بہت ساری تھی اس کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی نمازوں کا ثواب، اس کے روزوں کا ثواب، اس کی زکوٰۃ کا ثواب ان مظلوموں کو دے دے گا. جس پر اس نے ظلم کیا تھا نا، ان لوگوں کو دے دے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِن فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو مظلوم ہے، جن کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، ان مظلوموں کے گناہوں کا ٹوکرا اٹھا کر اس ظالم کے سر پر جو ہے رکھ دیا جائے گا. جو نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، اچھے اچھے کام کرتا تھا، لیکن لوگوں پر کیا کرتا تھا؟ ظلم کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کیا کر دیں گے؟ اٹھا کر جو ہے ان مظلوموں میں بانٹ دیں گے. تو میرے بھائیوں، اگر نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو جو محنتوں سے کیے ہو، تو ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اسی طریقے سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم طرح فی النار. اس کے بعد اسے اٹھا کر جہنم کے آگ میں پھینک دیا جائے گا. کیا آپ چاہتے ہیں رمضان پر روزے رکھیں، رمضان پر نمازیں پڑھیں، رمضان پر زکوٰۃ ادا کیے، محنتیں کیے خوب، لیکن رمضان گزرنے کے بعد یہ سب برائیاں کر کے نیکی کر دریا میں ڈال، تو پورے اعمال جو ہے ہمارے برباد ہوں گے. لہذا ہم اور آپ جو ہے ان برائیوں سے بچے رہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو نیک کاموں پر استقامت رکھنا ہے، یعنی اس کے اوپر جمے رہنا ہے، اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. ایک مومن بندہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ میرے سے کون سی نیکی چھوٹ رہی ہے، کون سی نیکی میں کروں. جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں کہ نیک مومنوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ہم نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر پیچھے ہٹتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم پیچھے ہٹتے ہیں. لیکن حقیقی مومن کون ہے؟ جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ جو مبارک مہینہ تھا، اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کی چادر ہم پر تنی ہوئی تھی، الحمدللہ. لیکن کیا اس مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد وہ چادر چھین لی گئی؟ ہم ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو چادر رحمتوں اور برکتوں کی ہم پر ڈالا ہوا تھا، کیا اللہ رب العالمین نے اسے چھین لیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس میں زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل کیا تھا. ابھی بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، ابھی بھی ہم پر وہ چادر ہے، لیکن یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس چادر کا کیسے استعمال کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ جس طرح ہم ان میں رمضان میں رحمتوں اور برکتوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے، ویسے ہی بعد کی زندگی میں بھی ہم اور آپ کوشش کریں. میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ بات یاد رکھیں، رمضان ہم سے رخصت ہوا ہے، دین ہم سے رخصت نہیں ہوا ہے. رمضان میں بھی مسجدیں کھلی تھیں، اور رمضان کے بعد بھی جو ہے مسجدیں کھلی رہیں گی. رمضان میں بھی فجر کی اذان ہوتی تھی،
رمضان کے بعد بھی فجر کی اذان ہو رہی ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس طرح پابندی سے رمضان میں عبادتیں کیا کرتے تھے اسی طرح جو ہے رمضان کے بعد بھی عبادتیں کریں۔ آئیے دین پر ثابت قدم رہنے، جیسا کہ شروع میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا کہ ثابت قدم رہنا ہمارا معاملہ کیسا ہے، ہم کیسے کرتے ہیں؟ جب تک ہمیں اچھا لگتا ہے تب تک ہم کرتے ہیں، یا جب تک ہمارا دل گوارا کرتا ہے تب تک کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اہل علم کیا کہتے ہیں؟ نماز میں دل لگے نہ لگے پڑھنا تو ہے ہی، نماز کے لیے وقت ملے نہ ملے وقت نکالنا ہی ہے۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اب آپ دیکھیں رمضان تھا، مسجدیں جو الحمدللہ 3-4 صف فل ہوا کرتی تھی، رمضان ختم ہوتے ہی ایک صف مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارا حال ایسا ٹیمپروری ہم عمل کرتے ہیں، پرماننٹ عمل ہماری جو ہم نہیں کرتے، جبکہ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ پرماننٹ عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا، کوئی دکھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جم جاتے ہیں، کمزور نہیں رہتے، جم جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان سے کہا جاتا ہے تمہارے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اعمال پر ڈٹے رہنا یا ٹیمپروری جو ہے ہم عمل کرنا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہو، ہمیں کوئی غم نہ ہو، ہمیں کوئی ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، تو دین کے اوپر مضبوطی سے ثابت قدم رہیں۔ باتیں تو بہت ساری کی جاتی ہیں لیکن ہمارے لوگوں کا جو ہے حال ہی ویسا ہو گیا ہے۔ توحید پر بھی ہماری صحیح سے استقامت نہیں ہے، اور یہ بدعات سنت جو ہے، سنت پر بھی جو ہے صحیح سے استقامت یعنی مضبوطی سے جمے ہوئے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں شرک کا معاملہ آتا ہے تو ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ماں باپ کی ناراضگی، دوستوں کی ناراضگی، رشتہ داروں کی ناراضگی کہہ کر شرک کے کاموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سنت کا معاملہ دیکھ لیجیے، سنت میں بھی ہمارے نوجوان ثابت قدم مضبوط جمے ہوئے نہیں ہیں، جہاں بدعات کی بات آتی ہے فوراً جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے کی شریعت کی جو مضبوط تعلیمات ہے اس پر بھی ہم ثابت قدم نہیں ہے، رسم و رواج کی جب بات آتی ہے تو فوراً ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ثابت قدم رہیں، مضبوطی سے جمے رہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتوں کا نزول ہم پر اور آپ پر ہوگا انشاءاللہ۔ جمے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے دین پر ثابت قدم رہنا، نیک اعمال پر ثابت قدم رہنا خود اللہ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر رہیں۔ یعنی میرے بھائیوں، جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں تو اس کے اوپر جم جانا، کسی کی بات سننا یا کسی کی بات سن کر ڈرنا، یہ ایک حقیقی مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی سے کیا کہتے ہیں؟ آپ جمے رہو اس کے اوپر، اس لیے کہ آپ کس پر ہیں؟ سیدھے راستے پر ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب ہم دعوت دیتے ہیں تب بھی ہم اس کے اوپر جمے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے لوگوں کو دعوت دو اور اس کے اوپر جمے رہو۔ 4 دن کی چاندنی، اس کے بعد کچھ کہتے ہیں نا اندھیرا وغیرہ، ویسا نہیں 4 دن اچھا لگ رہا ہے کر رہے ہیں اس کے بعد چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اس کے اوپر جمے رہنا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جب دین پر استقامت کرتے ہیں، نیک اعمال پر استقامت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا نزول ہم پر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَلَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر یہ لوگ
ثابت قدم رہتے، سیدھے راستے کے اوپر مضبوطی سے رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کے اوپر وافر مقدار میں پانی نازل کر کے ان کو پانی پلاتے۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم سیدھے راستے پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں آسمان سے کیا کرے گا؟ بارش نازل کرے گا اور ہمیں جو ہے پانی پلائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر دین پر مضبوطی سے ثابت قدم رہیں گے، نیک اعمال پر ثابت قدم رہیں گے، تو اللہ دنیا میں بھی ہمیں مضبوطی سے قائم رکھے گا اور قبر میں بھی مضبوطی سے ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ یہ آخری بات ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین، کہ اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ان ایمان والوں کو حق بات پر دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ اس کے آیت کی تفسیر میں اہل علم کیا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر مضبوطی سے ثابت قدم اگر ہے تو قبر میں بھی ہم جو ہے اس کا صحیح سے جواب دیں گے۔ قبر میں کتنے سوالات ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 3 سوالات ہوتے ہیں۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے، تمہارے نبی کون سے؟ بچپن سے ہمیں یہ سکھاتے ہیں۔ تو ہم ان تینوں پر اگر دنیا میں مضبوطی سے ثابت قدم ہے تبھی قبر میں ہم جواب دے سکتے ہیں۔ دنیا میں منمانی کی زندگی گزارے، اللہ کو رب نہیں مانے، نبی کو نبی نہیں مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانے، دین اسلام پر صحیح سے نہیں چلے، منمانی زندگی گزارے ہیں، تو قبر میں بھی ہماری زبان سے صحیح جوابات نہیں نکلیں گے۔ ہائے ہائے لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے، مجھے نہیں معلوم کہ نبی کون ہے، مجھے نہیں معلوم کہ دین اسلام کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ثابت قدمی یعنی مضبوطی سے اس کے اوپر جمے رہنا۔ آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ ہمیشہ کیا جانے والا عمل ہے۔ کون سا عمل ہے؟ کون سا عمل ہے؟ جسے مسلسل کیا جاتا ہے، وہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ وَإِن قَلَّ، گرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا عمل پسند ہے۔ میرے بھائی بہت ساری باتیں تھی، خیر انشاءاللہ کسی اور جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے دین پر ثابت قدمی کے واقعات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہیں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو رمضان المبارک میں جیسے ہم زندگی گزار رہے تھے ویسے ہی بعد کے دنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔